براہ راست لے چلیں آپ کو کراچی. اس وقت پی ٹی آئی رہنما علی زیدی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جو کہ ناطق شاہ کے پاس وہ جو پانی رات کے 2 بجے آیا ہے وہ پورا تحصیل بہا کے لے گئے. وہاں کچھ نہیں ہے. یعنی کہ آپ پیٹرول پمپ کی چھت نظر آتی ہے, وہ دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ یہاں کو پیٹرول پمپ تھا, ورنہ وہ سارا پانی میں ہے. جو انڈس ہائی وے ادھر سے گزرتی ہے, کل مجھے وہاں کے لوکل رہائشیوں نے, کیونکہ ہم بوٹ میں بھی وہاں گئے, میں شکر گزار ہوں, میں دیکھنا چاہتا تھا تو وہاں, کیونکہ ہماری جو فورسز ہیں وہ وہاں پر ڈپلوائے ہوئی ہوئی ہیں ریسکیو کے لیے, اور ریلیف بھی بڑا کام کر رہی ہیں. تو پاکستان نیوی کی ایک بوٹ میں وہ انہوں نے ہمیں دکھایا, جا کے میں دیکھنا چاہتا تھا. تو جو انڈس ہائی وے ہے وہ اس کے اوپر چل رہا تھا وہ, اور جو سائن ہوتے ہیں روڈ کے اوپر جو سائڈ میں لگے ہوتے ہیں جو 8 فٹ اوپر ہوتے ہیں وہ بیرلی نظر آ رہے تھے, کیونکہ پانی اتنا اوپر تھا. یعنی کہ انڈس ہائی وے پہ گاڑی نہیں چل سکتی, کیونکہ انڈس ہائی وے ہے ہی کوئی نہیں ہوگا. اٹس آل اوور, ختم ہو چکی ہے. 2.5 لاکھ لوگ, صرف میں اس ابھی خیر پور ناتھن شاہ کی بات کر رہا ہوں, 2.5 لاکھ لوگ اس تحصیل کے ہوم لیس ہو گئے, گھر بار ان کے اجڑ گئے ہیں, ان کا مال مویشی بہ گئے ہیں. بہت سارے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایک کہتا تھا کہ میں 3 بچوں کو بچایا, چوتھے کو بچاتا تو 3 ڈوب جاتے. مطلب اس طرح کی بچے عورتیں ڈوب گئی, جس طرح کی وہ سٹوریز تھیں. خواتین, کیونکہ بہت سارے لوگ فلڈ ریلیف کا کام کر رہے ہیں, بہت ساری پرائیویٹ آرگنائزیشنز کر رہی ہیں, این جی اوز کر رہے ہیں, باہر سے بھی آ رہے ہیں, سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کی وہ بھی آ کے دیکھ کے گئے ہیں. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیوسٹیشن ہے, کیونکہ میں 2010 کے فلڈ دیکھے تھے, 2004 والے بھی دیکھے تھے, یہ تاریخ میں, سندھ کی تاریخ میں, میرا خیال میں کم از کم پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا فلڈ نہیں آیا, 75 سال پاکستان کی تاریخ میں. اور جو حالات ہیں, مجھے خوف ہے, شدید خوف ہے کہ یہ ایک بڑا غلط رخ حالات لینے کی طرف جا رہے ہیں. لوگوں کے پاس جب کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا تو یہ ایک تباہی کی طرف چلے جائے گا پورا صوبہ. وہاں پہ جو بہت افسوس سے مجھے کہنا, میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا, میں وہاں سیاست کرنے بھی نہیں گیا تھا, میں نے دیکھنے گیا تھا. اور جو ہمارے کچھ ریلیف ٹرک تھے, کیونکہ جتوئی صاحب سی ایم بھی ہیں اس علاقے کے, بھی ہیں ایک سی ایم بھی ہیں, یہ ان کی کانسٹیٹوئنسی بھی ہے کین شاہ, یہ مجھے بتا رہے تھے کہ تو ہم کچھ 6-8 ٹرک جو بھی ہم اپنے کبھی کر سکے, ابھی تو وہ جو پیسے جمع ہو رہے ہیں خان صاحب والے ادھر میں بعد میں آتا ہوں, جو ہم خود یہاں کر سکے, آفتاب صدیقی ہمارے ایم این اے, انہوں نے کہا کہ 6 ٹرک ہم نے کیے, ہم وہ لے کے گئے تھے کہ ہم راشن بانٹ سکیں. ایک ٹرک میں کیا 250-300 راشن بیگ آتا ہے, تو اگر 6 ٹرک تو آپ لے جائیں گے تو میکسیمم 1800 خاندانوں کو 10 دن کا کھانا دے دیں گے. میں 2.5 لاکھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اور وہاں بہت ساری تنظیمیں, بہت ساری اور بھی کام کری تھی. لیکن مجھے وہاں کیا نظر نہیں آیا, جو نظر آ گیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. فورسز بھی تھیں, پرائیویٹ این جی اوز بھی تھے, باقی کوئی سیاسی تنظیمیں بھی تھیں, کوئی کشمیر سے بھی ایک آئی ہوئی تھی این جی او, بیچارے کشمیر سے آئے ہوئے تھے وہاں کرنے کے لیے. جو وہاں نہیں تھا کچھ, وہ سرکار, سندھ سرکار کا ہی نہیں تھا. دور دور تک کوئی نام و نشان ان کا نہیں تھا. اور میں نے وہاں کم از کم 50-60 لوگوں سے الگ الگ جگہوں پہ خود روک کے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آیا ہے حکومت سے. انہوں نے کہا یہاں صحیح کوئی نہیں آیا ہمارے پاس. جو آپ دے دیں گے, کھانے کا ڈبہ چھوٹا سا دے دیں گے, کھانا پکا کے ہم وہ کھا کے گزارا کر لیں گے, 6 آدمی راشن بیگ دے دیں گے, ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. دیر از نو گورنمنٹ ان سندھ. دادو میں بالکل تباہی ہے. جتنا میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, آپ کو جب تک آپ جا کے دیکھو, خود جائیے گا بھی وہاں تو کوئی ذرا لوکلز کے ساتھ رابطہ کر کے جائیے گا, وہاں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیا ہونا ہے. وہ لوگ بےچارے آپ کو راستے میں آپ کا ٹرک لوٹ جائیں گے. دیر از پرابلم دیر. پھر ہم گئے جوہی بند پہ, وہاں جا کے اصل میں سمجھ آیا کہ ہوا کیا ہے.
ہوا یہ اگر آپ اس پہ یہ خود بنایا ہے لوگوں نے اپنی مدد. آپ جیسے میں نے بدین میں جا کے بتایا تھا آپ کو, میر پور خاص اور بدین کے بیچ میں جو واٹر وے ہے اس کے ساتھ بھی انہوں نے وہ بریچ کر دیا اور سارا پانی بدین میں گزر گیا, کیونکہ وہاں تالپور صاحب کی میر پور خاص میں زمینیں بچانی تھی, انہوں نے کہا غریب ڈوبے. میں اب آپ کو ادھر بتانا چاہتا ہوں کہ جیکاباد سے لے کے منشر لیک تک صرف پانی ہے. یہ ہو گئی کوئی تقریباً 200-250 کلومیٹر ایز دا کرو فلائز لینتھ, اور کچھ کہیں کہیں 15 کلومیٹر ڈیپ, کہیں کہیں 50-60 کلومیٹر ڈیپ پانی ہے. تو یہ صوبہ سندھ ڈوب گیا ہے. اب وہ کچے کا علاقہ تھا یا پکے کا علاقہ تھا, وہاں انسان رہتے تھے بھیا, وہ پاکستان ہی رہتے تھے. انہوں نے 15 سال میں مجھے ذرا ایک ریزروائر بتا دیں پانی کا, کوئی یہ کب سے آ رہا ہے, یہ ماڈرن دنیا ہے. مونجے داڑو یہ لے کے گیا سیکرٹری جنرل کو, سی ایم اور بلاول, وہ مونجے داڑو میں پانی نہیں کھڑا ہوا. وہ 5000 سال پرانا سندھ کی ثقافت یہ تھی کہ 5000 پرانا جو ڈرینیج سسٹم تھا وہ بہتر تھا, اور یہ 22nd سینچری 21st سینچری ماڈرن ڈے کراچی ڈوبتا ہے, وہ اندرون سندھ تو شاید 15 سینچری سے بھی پہلے میں رہ رہا ہے. ڈیوسٹیشن ہے. سو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں جو جن کی وجہ سے یہ آج تک بچے ہوئے. یہ کرپٹ ترین ٹولہ 15 سال سے حکومت یہاں بیٹھا ہوا ہے سندھ میں, انہوں نے ٹوٹل تباہی کی ہے. اور میں سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر, سب سے جو کچھ کر سکتا ہے, میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے, انسانیت کی خاطر اندرون سندھ میں جو سیلاب زدگان کی جو ہے اور جو جہاں وہ اب پہنچ گئے ہیں, اور ان کو اب ان کی امید ختم ہونے لگی ہے. اور جب انسان کی امید ختم ہو جاتی ہے وہ پھر سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے. اور یہ کسی ایک آدمی یا 2 آدمی یا 5-10 خاندانوں کی میں بات نہیں کر رہا, میں ملینز کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ سارے پاکستان سے یہ اس پہ ہم جتنی امداد کر سکتے ہیں, اپنی مرضی کی جو تنظیم آپ کو پسند آ, جا کے خدا کے واسطے لوگوں کو راشن پہنچا دیں. یہ مت دیکھیں کہ کون سی جماعت کا ہے, کس رنگ کا ہے, کون سی ٹرائب کا ہے, جتوئی ہے, مگسی ہے, بکٹی ہے, گجرانی ہے, جاکرانی ہے, جو مرضی ہو, انسان ہے, بھوکا ہے, اور اللہ کے واسطے ان کو کھانا پہنچائیں, ان کو راشن پہنچائیں, ان کو ٹینٹ پہنچائیں. میں نے وہ نیوی والے سے بات کی پہلے بھی, میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو جو میڈیسنز چاہیے وہ کیا ہیں, ذرا کوئی لسٹ دے دیں آپ, جو کیونکہ انہوں نے کیمپ لگایا تھا, میں اس کی طرف آ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے تو خیر وہ ڈائریا, ڈینگی وہ پھیل رہا ہے, واٹر بورن ساری ڈیزیز پھیل رہی ہیں, لیکن دوبارہ انہوں نے مجھے کہا کہ سنیک بائٹ یعنی کہ سانپ کے کاٹنے کی ہمیں اینٹی ڈوٹ پہنچوائیں, اینٹی وینم پہنچوائیں, کیونکہ سانپ بھی تو خشک پہ آ رہا ہے, اور یہ روڈوں کے سائڈوں پہ کنالوں پہ لوگ بیٹھے ہیں, اور وہ سانپ جو ہے وہ کاٹتا ہے بچوں کو, اور کاٹے جا رہا ہے, اور لوگ وہ سانپ سے ہی بےچارے پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے ان کے پاس. اب دفنانے کی زمین بھی نہیں رہ گئی, سب ڈوب گئے, قبرستان بھی ان کے ڈوب گئے. کوئی نہ کبھی بند کی مینٹیننس ہوئی ہے, نہ کبھی کینال, نہ کوئی ڈرینیج. یہ گیا کدھر ہے سارا پیسہ 16 سال سے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آج صدر صاحب میں نے سنا ہے نواب شاہ بھی جا رہے ہیں, دادو جا رہے ہیں, وہ بھی آپ کو اپنی آنکھوں دیکھ حال بتائیں گے, ان کی ٹیم بھی بتائے گی. سو میں دوبارہ یہ جتنا ایمفیسائز کروں, خدا کے واسطے وہاں لوگوں کی مدد کریں. دوسری بات میں جلدی سے, کیونکہ آج چیئرمین عمران خان صاحب نے 5:15 بجے قوم سے خطاب بھی کرنا ہے, ان کو بات جو بھی کرنی ہے. دیکھیں یہ ملک اب کہاں کھڑا ہے, ملک کھڑا ہے بینکرپٹ. اور مجھے اب خوف یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اب یہ بینکرپسی کی طرف جائے گا. آپ کو پتہ یہ کیا 4% ییلڈ سے اب وہ بانڈ ڈسکاؤنٹ ریٹ کدھر 50% پہ چلا گیا ہے, تباہی ہو چکی ہے, لوگ یوٹیلیٹی بلز دے نہیں سکتے,
लोग आज 1200 रुपए का वो आटे की बोरी 10 कराची में बिक रही है, वो और महंगी हो जाएगी। एक्सपोर्ट आपकी अब तबाह हो जाएगी क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा टेक्सटाइल है और कॉटन 60% कॉटन सिंध में है, वो 60% का 70% कॉटन बह गया है, तो अब आपके पास कॉटन आपको इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। इन अहमक कौन है? ये जो अहमक जीनियस हैं, ये जो बहुत अपने आप को जीनियस पता नहीं कहाँ कहाँ से बाहर की डिग्रियां लगा के आगे डॉक्टर लगाते हैं, इन्होंने गंदुम नहीं खरीदी। अब ये सैलाब के बाद ये गंदुम का जो हाल है वो अभी आज 1200 रुपये आटा हो गया, मुझे खौफ है कि और ज़्यादा महंगा हो जाए। अभी कह रहे हैं महमूद भाई कितना उन्होंने क्या रेट लगाया? 4000 रुपये, 4000 सिंध हुकूमत ने परचेज प्राइस लगाई है। वो भाई और लगाएगा किधर? सिंध तो डूब गया है, वो घर की छत पे लगाएगा, वो घर भी नहीं है उसका, छतों तक तो पानी है बेचारों की, और ये 5-6 महीने तक निकलने वाला नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक 10 सेकंड की क्लिप जरूर आप ये प्ले कर दें, मैं जरूर दिखाना चाहता हूँ। ये जो डॉक्टर है पता नहीं कौन से स्कूल के, ये डिग्री इतने बड़े बड़े कॉर्नेल पता नहीं कहाँ से लेके आया डिग्री। कराची में अली जैदी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।